ایک یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ یہ مصلی جب ہم نماز پڑھ دیں تو اس کا کونا موڑ دیں، ورنہ بعض کہتے ہیں موڑ دو، بعض نہیں، کیا حکم ہے؟ دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کونا موڑ دیں ورنہ شیطان اس پہ نماز پڑھے گا۔ یہ بڑے بھولے لوگ ہوتے ہیں، اگر شیطان کو نماز پڑھنی ہوتی تو وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا، اور اگر اس کو پڑھنی ہوتی تو پھر آپ کی امامت میں کیوں نہ پڑھ دیتا، وہ آپ کو کیوں روکتا ہے نماز سے؟ وہ اس کو نماز کا بالکل سجدہ نہیں کرتا ہے۔ کونا موڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی شرعی طور پر حکم ہے۔ ہاں اگر کوئی کرے بھی تو کوئی ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو منع نہ کرے، ٹھیک ہے بھائی تم کر لو اپنی تسلی کے لیے، لیکن اگر آپ سیدھا بھی بچھائے چھوڑ دیں تو کوئی جن وغیرہ آ کر یا شیطان آ کر اس پہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ نمازوں سے بھاگتا ہے، نہ کہ آ کے سجدہ ریز ہو جائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ جیسے کہ سنا گیا ہے کہ دوران اذان کچھ نہیں پڑھ سکتے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے ہم فجر میں اٹھتے ہیں، دور کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اذانوں کی، ہلکی ہلکی، قریبی مسجد کی نہیں آتی، تو کیا ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بہن پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تو اس لیے ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ایسا لگے جیسے آپ اذان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، وہ دعوت دے رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور آپ اس کی دعوت سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ یہ منافقین کا طریقہ تھا۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے علماء نے یہ بیان فرمایا۔ تو جب ایک اذان آپ سن لیتے ہیں، اسی لیے ایک اذان آپ نے اچھی غور سے سن لی، اس کے بعد بہت ساری اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک 2 منٹ بعد دیتا ہے، 3 منٹ، تو کیا سب کے درمیان خاموش رہیں گے؟ نہیں، ایک کوئی اذان آپ غور سے سن لیں، اس کے جواب دے دیں، بس ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی اپنی مسجد کی اذان نہیں ہوئی، قریبی دور سے آوازیں آ رہی ہیں، آپ دعائیں وغیرہ پڑھتی رہیں، جب قریبی اذان کی ہو تو اس کو غور سے سن لیں۔ اس بات کا ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ اگر 50 اذانیں ہو رہی ہیں 2-2 منٹ کے فرق کے ساتھ، تو آپ بالکل بیٹھے رہیں، پہلے پوری 50 ختم ہوں، اس کے بعد کچھ پڑھیں۔ یہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، اور جو اس کی اصل وجہ تھی وہ بھی میں نے آپ کو شروع میں بتا دی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ چاند گرہن ہوا تو گھر والوں میں سے کسی نے فتویٰ دے ڈالا کہ بالکل سیدھے لیٹنا، دونوں میاں بیوی، اور لوہا کو ہاتھ نہ لگے، اور ہم نے کر لیے۔ صحیح ہے، یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، یہ جہالتیں ہیں ہماری۔ اللہ سے نہیں ڈریں گے، رسول سے نہیں ڈریں گے، عذاب سے نہیں ڈریں گے، عذاب قبر سے ہم نہیں ڈرتے، موت سے ہم نہیں ڈرتے، ہم عذابات کی آیات سنتے ہیں ہماری باچھیں کھل جاتی ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان بے سروپا باتوں کے لیے بالکل اٹینشن، پوری رات آپ کو سیدھے لٹا دیا، زوجہ بھی لیٹی ہے، آپ بھی لیٹے ہوئے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کو فالو کرنے کا بالکل ہمیں ذہن نہیں بنتا ہے، یہ ہمارے دلوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کے پیغامات جو دل ہلا دینے والے ہیں ان سے ہمارا کوئی اثر ہم قبول نہیں کرتے، ہمارے قلب پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل مریض ہے، ہمارا باطن جہالت سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اس قسم کی باتوں کے کوئی اصل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی انگریزوں کو دیکھا ہے آپ نے ان کی پیروی کرتے ہوئے؟ سورج گرہن میں، چاند گرہن کے اندر ان کے بچے کٹے پٹے کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ان کے سب صحت مند اور صحیح پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سارا مسلمانوں کے اوپر وبال آئے گا، کیونکہ جہالت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، علم سیکھتے نہیں ہیں، اور اسی طرح معذرت کے ساتھ ہمارے گھر کے بعض بڑے جو ہیں اس طرح کی بے سروپا باتوں کو گھر میں ایسے نافذ کرتے ہیں جیسے قرآن و حدیث کو نافذ کرنا چاہیے۔ یہ بدعتیں جب نافذ ہو جاتی ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، نسلوں کے اندر وائرس سرایت کر کے چلا جاتا ہے، اور ان کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے عذاب قبر کا سبب بنے، کیونکہ جو جہالت اور بدعت کو عام کر کے چلے جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں کوئی برا طریقہ جاری کرے گا، قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، اس شروع کرنے والے کے اوپر اس کا وبال ہوگا، اس طرح کہ ان کے گناہ میں کمی بھی نہیں ہوگی، ساروں کا گناہ اس شروع کرنے والا۔ تو گھر کے سرپرست پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ قرآن اور حدیث بیان نہیں کریں گے، اس طرح کی بے سروپا باتیں ساری رات آپ کو سیدھے لٹا کر رکھا، اور پھر اب بچہ بڑا صحت مند پیدا ہوگا، کیا گارنٹی؟ کہاں سے پڑھا تھا بھائی آپ نے؟ نہیں سنی سنائی باتیں۔ اس لیے ان باتوں کی ان کی پرواہ نہ کریں تو بہت بیسٹ ہے، آپ کی باقی مرضی ہے۔